اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہ مرنا اس وقت تک، الا وانتم مسلمون، مگر تم کیا ہو، اس کے فرما بردار مسلمان ہو جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، واعتصموا، اور مضبوطی سے، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جميعا، پکڑ لو، سب مل کر ہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو، جدائی نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، واذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی، اذ کنتم اعداء، حالانکہ تم تھے کیا، دشمن، آپس کے اندر دشمن، فألف بین قلوبکم، پس اس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت، محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، فاصبحتم، پس ہو گئے تم، بنعمتہ، اس کے فضل سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ وکنتم علی شفا، اور تم تھے، علی شفا، کنارے پر، حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے پر تم تھے، فانقذکم منہا، پس بچایا اس نے تم کو اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کے اندر، بلکہ اس تو پہلے ایک تمہید ہے، دوسرا حصہ سورۃ آل عمران دا شروع ہوئے۔ اس دوسرے حصے دے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور جہاد کے متعلق ایک شبہ، جہاد کے متعلق ایک شبہ، اور اس کا جواب آگے اللہ رب العزت دیں گے۔ شبہ یہ ہے، کفار نے شبہ کیا کہ احد کے، جس دن جنگ احد ہوئی نا، اس دن مسلمانوں کی فتح شکست میں وقتی طور پہ کیا ہو گئی، چینج ہو گئی، مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ سچا رسول ہوتا، سچا پیغمبر ہوتا، تو اس کو شکست نہ ہوتی، اس کو شکست نہ ہوتی، اس کو نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا کیا ہے، حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنے کا کیا ہے، حق ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی کیا کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا، ناشکری سے کیا کرنا، بچنا، یہ اللہ کا کیا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے کیا ہے، ڈرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اس لیے رب نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، جس طرح اس سے ڈرنے کا کیا ہے، حق ہے، مرتے دم تک، مرتے دم تک تم نے اللہ سے ڈرو نہیں چھوڑنا، اللہ سے ڈرو نہیں چھوڑنا،
حالانکہ تم کے اوپر موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم کیا ہو؟ اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کے کیا ہو؟ فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت میں آپ کی کیا گزرے؟ زندگی گزرے، اللہ کے حکم کے فرما بردار کے مطابق تام کی تام کیا ہو؟ تو اسی فرما بردار ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک قانون بتایا۔ قانون یہ ہے کہ رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، رب نے فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرتے رہو گے، تم مجھ سے، اس آیت کے اندر جہاد کا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہو گے، تم میری اطاعت کرو گے، تو اگر تمہارے دلوں کے اندر میرا کیا ہوا؟ ڈر ہوا، تو اس وقت تم جہاد کے اوپر کیا ہو؟ پختہ رہو گے۔ کیا؟ جہاد کا جذبہ آپ کے اندر کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا۔ اگر مجھ سے نہیں ڈرو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے، تو آپ کے اندر کیا؟ دل کے اندر تمہارا جذبہ جہاد کا پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے رب نے فرمایا پھر جہاد کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، جو وہ رسی جو اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہے، زمین کی طرف کیا ہے؟ لٹکائی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ رب العزت نے مخلوق کے ہاتھ میں دیا۔ کیا دیا؟ مخلوق کے ہاتھ میں دیا۔ اس لیے رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے اگر ہدایت طلب کرنی ہے تو قرآن کو مضبوطی سے کیا کرو؟ پکڑ لو، سب مل کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو، اختلاف ہو نہ کرو، تفرقوں میں نہ بٹو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب تفرقوں کو ختم کر کے قرآن کے اوپر کیا ہے؟ آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کے مطابق عمل بنانا ہے، اس کے مطابق عقیدہ بھی بنانا ہے، اس کے مطابق کیا کرنا ہے؟ عمل بھی اس کے مطابق کرنا ہے۔ پھر رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو اپنی نعمت یاد دلائی ہے۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ نعمت سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ رب نے فرمایا میں نے جو آپ کے اوپر نعمت کی ہے نا، اس نعمت کو یاد کرو۔ کیا کرو؟ اس نعمت کو یاد کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو دو نعمتوں یاد دلا کر رب نے فرمایا میں نے آپ کے اوپر دو نعمتیں کی ہیں، ایک نعمت دنیا کے اندر اور ایک نعمت آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر اللہ نے کیسے نعمت کی؟ رب نے فرمایا اذ کنتم اعداء، تم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اوس اور خزرج۔ ان کی شروع لا سے دشمنی، قتال، جہاد، خون ریزی، چھوٹی چھوٹی بات پہ، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ، کبھی پانی کے اوپر، کبھی زمین کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا ہوتی تھی؟ لڑائی جھگڑا، دشمنی تھی۔ جس وقت انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا نا، اسلام قبول کیا نا، رب نے فرمایا دنیا کے اندر میں نے آپ کی نعمت یہ کی ہے اور آپ کے اوپر کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہارے دلوں کے اندر کیا ڈال دی؟ الفت اور محبت ڈال دی۔ کیا ڈال دی؟ الفت اور محبت ڈال تھی، جو آپ کے دل میں ایک دوسرے کی دشمنی کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے کیا تھے؟ ایک دوسرے کی عداوت اور کیا تھی؟ بغض تھا۔ وہ کیا تھی؟ میں نے الفت اور محبت کے اندر کیا کر دیا؟ چینج کر دیا۔ کیا کر دیا؟ الفت اور محبت کے اندر چینج کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور میں نے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ جب وہ اسلام قبول کر لے کر آئے تو وہ آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے، دشمنی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، رب نے دوسری نعمت ان کے اوپر یہ کی ہے، رب نے فرمایا کہ دشمنی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے وہ کیا تھے؟ جہنم کے کنارے کے اوپر پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے کے اوپر پہنچتے، مرنے کی دیر تھی وہ جہنم میں پہنچ جاتے، لیکن رب نے فرمایا جب تم نے اسلام قبول کیا نا، تم جہنم کے کنارے پہ پہنچتے، میں نے کیا کیا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنایا۔ جنت کا کیا بنایا؟ مستحق بنایا۔
اس لیے رب نے فرمایا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان بیان کی ہے، صحابہ کی شان بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے۔ رب نے فرمایا تم اسلام سے پہلے کیا تھے؟ ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے۔ میں نے آپ کے دلوں میں کیا کی؟ جب اسلام قبول کیا آپ نے ایک دوسرے کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ محبت، الفت ڈال دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے، ایک دوسرے کیا بن گئے تھے؟ دشمن بن گئے تھے۔ اس آیت ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اسلام لانے کے بعد ان کے دلوں میں کیا ڈالی تھی؟ محبت ڈالی تھی، الفت ڈالی تھی۔ کیا تھے وہ؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے؟ محبت تھی، الفت کے ان کے دلوں میں تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ پتہ چلا اس آیت سے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ وہ کیا ہیں؟ دوزخی ہیں، جنتی نہیں ہیں، دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے۔ رب نے فرمایا میں نے ان کے اوپر جہنم کے کنارے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا میں نے ان کے اوپر جہنم حرام کر دی، جنت کا مستحق بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ جنت کا مستحق بنا دیا۔ رب نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیات لعلکم تہتدون۔ رب نے فرمایا میں اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں سیدھی راہ مل جائے، تاکہ تمہیں کیا مل جائے؟ سیدھی راہ مل جائے۔ اگر ہدایت ملے گی تو کس سے ملے گی؟ قرآن سے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ اللہ رب العمل کی توفیق۔